ہم بچپن سے دیکھتے آئے تھے کہ ہمارے برابر والے گھر میں 5 بہنیں اور 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ والد کا بعد میں ہوا، جب ہم بڑے ہو چکے تھے۔ ان کے گھر کا اصول تھا کہ جب کوئی بیل بجاتا، اندر سے جو بھی پوچھتا وہ یہی کہتا، کون صاحب؟ اور میری عادت تھی کہ میں مذاق میں کہتی، آنٹی، صاحب نہیں صاحبہ۔ ان تمام بہنوں کی عمر کافی تھی، کچھ امی سے بڑی اور کچھ چھوٹی تھی۔ ہمارے بڑے ہونے تک ایک ایک کر کے تمام بہنوں کی شادی ہو گئی اور پھر بھائیوں نے بھی کر لی، مگر ایک بہن جن کا ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اچانک سیڑھیوں سے گر کر حادثے کا شکار ہوئیں اور انتقال فرما گئیں۔ شادی کے بعد امی کے ہاں جانا ہوتا تو آنٹی وغیرہ میں سے کوئی نہ کوئی گھر آیا ہوتا، دروازے پر دعا سلام ہو جاتی۔ طبیعت کی خرابی کے سبب میں امی کے پچھلے 2 ماہ سے نہیں جا سکی تھی۔ امی کے گھر بھی صرف بھائی اور امی ہی ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے کرم سے ہم چاروں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک دن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ سردیوں کی رات تھی۔ میاں کو 10 بجے دوست کی کال آئی، میں کراچی آیا ہوا ہوں، فوراً آ جاؤ۔ بہت دن بعد دوست مل بیٹھے تھے۔ جاتے جاتے بیٹا بھی بابا کے پیچھے لگ گیا تو وہ مجھے امی کے گھر سڑک کی طرف اتار کر چلے گئے۔ لائٹ گئی ہوئی تھی، بیل بجانا بیکار تھا۔ میں نے موبائل نکال کر کال کی تو پیکج ختم۔ دل میں پہلے ہی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ میں نے گھوم کر گلی سے جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ امی کا بیڈ روم گلی سے قریب تھا اور سڑک سے دروازہ بجتا تو آواز نہ جاتی۔ میں لمبا چکر کاٹ کر جب گلی میں داخل ہوئی تو 2 گھر گزار کر امی کا گیٹ دور سے ہی نظر آ گیا۔ تالا لگا ہے۔ میری سانس پہلے ہی پھول رہی تھی۔ گلی میں گھپ اندھیرا اور میں بالکل ہمت ہار بیٹھی تھی۔ میں اپنے گھر تک پیدل کیسے جاؤں؟ میں نے برابر والی آنٹی کا دروازہ زور سے بجایا، کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے پھر اور زور سے بجایا مگر جواب ندارد۔ میں مایوس ہو کر پلٹنے لگی تو آواز آئی، کون صاحب؟ میں نے شکر ادا کیا اور کہا، آنٹی میں شہلا، دروازہ کھولیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ میں نے بے فکری سے اندر داخل ہوئی مگر چونکی، دروازے کے پیچھے تو کوئی نہیں تھا اور سامنے لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پہ موم بتی جل رہی تھی۔ مجھے لگا آنٹی جلدی میں ہوں گی، دروازہ کھول کر کچن یا واش روم وغیرہ چلی گئی ہوں گی، مگر بھابھی وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں تھک چکی تھی، اسی لیے جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر ہو گئی، مجھے سناٹے سے ذرا خوف محسوس ہوا اور پیٹ ہول رہا تھا تو میں نے آواز دی، آنٹی کہاں ہیں آپ؟ بہنوں میں سے کوئی نہیں ہوتا، کسی کا جواب نہ آیا۔ میں نے باری باری سب کے نام لے کر پکارے مگر جواب نہ ملا۔ اب مجھے بے حد گھبراہٹ ہونے لگی اور میں نے سوچا کہ میں فوراً یہاں سے چلی جاؤں۔ یہ سوچتے ہی میں جیسے کھڑی ہوئی تو مجھے اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے تھوک نگل کر جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، میری آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ جیسے ہی میں نے سوچا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تو میں اٹھ کھڑی ہوئی مگر اچانک اتنی دہشت، میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا جبکہ کاندھے پہ ابھی بھی لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً پرس اٹھایا اور ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھی وہ موم بتی بھی بجھ گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرے منہ سے اچانک اوئی نکلا اور میں نے کچھ ٹٹولنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، سامنے والے کمرے سے کلچ کر کے آواز آئی، پھر ہلکی سی روشنی باہر آئی اور پھر دروازہ مکمل کھل گیا۔ سب سے چھوٹی آنٹی ہاتھ میں ایمرجنسی لائٹ لیے باہر نکلی اور ایک دم مجھے دیکھ کر خوشی سے بولی، ارے شہلا تم کب آئیں؟ میرے حواس اب تک سلب ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ آنٹی نہیں، وہ بھی کوئی پراسرار چیز ہے۔ میں انہیں بس دیکھتی ہی گئی۔ وہ دھیرے دھیرے ایمرجنسی لائٹ لے کر میرے پاس آئیں اور مجھے اس کیفیت میں دیکھتا پا کر کہنے لگی، ارے تم ٹھیک تو ہو؟ پھر امی کا نام لیا۔ توفیق باجی نے بتایا تھا کافی بیمار رہنے لگی ہو۔ توفیق باجی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہماری نانی کے ہاں گئی تھی، دروازے پہ ملی تھی۔ اچھا تم بیٹھو تو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ ان کے نارمل رویے سے میں کافی پرسکون ہوئی مگر کچھ سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر میں نے انہیں جھٹک کر سلام کیا، السلام علیکم آنٹی، بس ذرا اندھیرے سے گھبرا گئی تھی۔ امی کے گھر تالا ہے تو یہاں آ گئی۔ آپ کیسی ہیں اور باقی سب؟
میں نے بیٹھتے ہوئے اپنے خوف کو چھپا کر پوچھا۔ اب اس کمرے میں لائٹ تھوڑی بہتر تھی کیونکہ ایمرجنسی لائٹ آن تھی، مگر یہ کیا کہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھی بجھی ہوئی موم بتی بھی غائب ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنٹی سے کیسے سب کچھ پوچھوں۔ آنٹی اتنی دیر میں کرسی کھسکا کر بیٹھ چکی تھی، اور جیسے ہی میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گئی میں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ لائٹ آنکھوں پہ پڑنے سے ایسا ہوگا، مگر ان کی خاموشی اور مسکراہٹ بہت پراسرار تھی۔ میرا اطمینان دوبارہ غارت ہونے لگا۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے کہا، پریشان ہونے کی بات نہیں، لائٹ ابھی آ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا خوف ان پر ظاہر ہو، مگر اس یخ بستہ رات میں بھی پسینہ میرے ماتھے پر چمک رہا تھا۔ میں نے بات سے بات نکالی، بھابھی باقی لوگ نظر نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا، تمہیں تو پتا ہے آصف بھیا باہر سیٹل ہیں، انہوں نے واصف کی فیملی کو بھی وہیں سیٹ کر دیا ہے، اور کاشف اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ میں ابھی ان کی بات پر سر ہلا ہی رہی تھی کہ ان کی اگلی بات سن کر میرے ہلتے سر کے ساتھ ساتھ پہلے میرے دل میں خوف کا کرنٹ لگا اور پورے وجود کو جھٹکا لگا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی، ہم میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، اب عشرت آپی کو اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتے نا یہاں۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے بہت گھبرا کر انہیں دیکھا، کیونکہ عشرت آنٹی کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ میں اب مکمل طور پر خوف کے شکنجے میں جکڑ چکی تھی، اور کچھ غیر معمولی پن کا جو احساس تھا وہ یقین میں بدل چکا تھا۔ میں نے فوراً منہ کھولا کہ سلام کر کے نکلنے کی کروں۔ یہ سوچ کر آنٹی کی طرف دیکھا تو کرسی خالی تھی۔ اوف میرے خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کرسی سے کھڑی ہوئی، پرس اٹھایا، اور میں ابھی آدھے راستے پر تھی کہ پیچھے سے آنٹی نے پکارا۔ میں پلٹی تو وہاں ان کی 4 نمبر والی بہن تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کب آئیں۔ انہوں نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑا اور کرسی پر واپس بٹھایا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے لیے کافی لینے گئی تھی۔ میں اس وقت کچھ بھی سوچنے کے قابل نہ رہی۔ مجھ پر وحشت سوار تھی، دل لگتا تھا باہر آ جائے گا۔ پہلے والی آنٹی ایک دم ان سے کیسے بدل گئی؟ انہوں نے گرم کافی کا کپ میری طرف کھسکایا اور مجھے گھورتے ہوئے مسکرائیں، اور صرف ان کے لب ہلے، پیو اسے۔ میں نے گھبرا کر جب کافی کا گرم کپ کو ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کپ کپاہٹ سے کافی چھلک کر ٹیبل پر گری، اور میری آنکھوں نے خود یہ منظر دیکھا کہ کافی کی جگہ ٹیبل پر خون تھا۔ میں نے گھبرا کر آنٹی کو دیکھا اور مجھ سے کچھ کہا نہ گیا، بس اتنا بولی، آنٹی یہ وہ مجھے دیکھ کر اب منہ کھول کر مسکرائیں۔ مجھے لگا جیسے ان کا چہرہ بدل رہا ہو۔ میں بے بس سن سی انہیں آنکھیں پھاڑے تکتی جا رہی تھی۔ اچانک روڈ سائڈ سے بلیوں کی بے تحاشا رونے کی آوازیں آئیں، اور آنٹی کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بڑبڑاتی ہوئی اس طرف دوڑی۔ ابھی بتاتی ہوں انہیں۔ ان کے نکلتے ہی جیسے میں کسی ٹرانس سے باہر آئی، تیزی سے بھاگتے ہوئے گلی والے دروازے تک پہنچی اور گلی میں نکل کر بھاگنے لگی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ امی آئی ہیں یا نہیں۔ گھپ اندھیرا تھا۔ میرے گھر کا راستہ بس 5 منٹ کا تھا، مگر مجھے لگا کہ میں کوئی آدھا گھنٹہ بھاگی ہوں گی۔ اور جب پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میں حواس باختہ سے اپنے گھر پہنچی تو ہمارا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اپنے پورشن کا زینہ چڑھ گئی کہ کوئی اکیلے آنے پہ باتیں نہ بنائے، پر میرا پورشن لاک تھا۔ میں نے سر پکڑ کے پورشن تو لاک ہے، چابی ہینڈ بیگ کے پاس ہے۔ میں واپس مڑی کہ نیچے جیٹھانی کے پورشن جاتی ہوں، مگر میرے مڑتے ہی میرے اپنے پورشن سے جو لاک تھا آواز آئی، کون صاحب؟ عشرت آنٹی حیوانی آوازوں کے ساتھ روتے ہوئے میرا ہاتھ دبوچے مجھ سے بس ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ تم جاؤ گی تو نہیں نا؟ اور میں آنکھیں میچے بس گھٹی ہوئی آوازوں سے روتی جا رہی تھی کہ ایک آواز پر میں نے آنکھیں کھول دی۔ شہلا، شہلا اٹھو، کیا ہوا؟ کس سے ڈر رہی ہو؟ اٹھو شاباش۔ یہ آواز نہیں تھی، میرے لیے زندگی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مسلسل مجھے تسلی دے رہے تھے، اور میں اپنے ہی کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی بے آواز روئی جا رہی تھی۔ شاید یہ رونا کسی ڈر، کسی خوف کا نہیں، بلکہ ایک عفریت سے جان چھوٹنے کا تھا۔ بولو شہلا، کیا ہوا تھا؟ کل میں اور رامس زینہ چڑھ کر اوپر آئے تو تم ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ مجھے یاد آیا، مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے زینے پہ چاپ محسوس ہوئی تھی۔
پھر اس کے بعد سے تمہیں ہوش نہیں. میں رات سے جاگ رہا ہوں. مشکل سے رامز کو سلایا ہے. تمہاری امی کو کال کی تھی تو وہ اٹھا نہیں رہی. شاید دوا کھا کر سوئی ہوں. اور شیراز جو میرا بھائی تھا اس کا نمبر بند آ رہا ہے. میں نے دل میں سوچا کہ شکر ہے امی کو کچھ پتہ نہیں چلا ورنہ وہ پریشان ہو جاتی. پلیز شیلا مجھے بتاؤ ایسا کیا ہوا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا. میرے شوہر میرا حال دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند تھے. میں نے اٹھنا چاہا تو انہوں نے میری مدد کی. پھر پانی پلایا اور پھر میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے انہیں سب رودات سنا ڈالی. محلہ ایک ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس فیملی کو جانتے تھے. ان کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا. شیلا تم 2 ماہ سے امی کے ہاں گئے ہی نہیں. کیا تمہیں نہیں پتا آصف بھائی والے 2 ماہ پہلے گھر خالی کر چکے ہیں اور تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں انہیں حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی کہ اگر خالی تھا تو میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس وقت میرے شوہر بھی ذہنی طور پر بہت الجھ گئے تھے. فی الوقت انہوں نے مجھے سکون کی دوا دے کر سلا دیا اور خود بھی سو گئے. میں اپنی نیند پوری کر کے اگلی دوپہر 2 بجے اٹھی. میرا بیٹا کمپیوٹر پر بیٹھا تھا. لپک کر میرے پاس آیا اور پیار کیا. مما آپ کو کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں میری جان، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہوں. اتنے میں شوہر نے بھی نماز پڑھی اور آ گئے اور بیٹا جیسے ہی واپس کمپیوٹر کی طرف مصروف ہوا انہوں نے کہا میں نے امام صاحب سے تمام معاملہ ڈسکس کیا ہے. شام میں بیٹے کو چھوڑ کر امی کے چلیں گے. میری کالز دیکھ کر ان کی کال آئی تھی. میں نے فی الحال مطمئن کر دیا ہے. شام میں امام صاحب کو بھی وہیں بلا لیا. شام ہوتے ہی انہوں نے امی کو کال کی. شہلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ دروازے پر آ کر لے جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. دروازے پر امی کو دیکھ کر امام صاحب کو لینے چلے گئے. مغرب کا وقت قریب تھا. امی نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی. ارے شہلہ کیا ہوا؟ اور میرا ہاتھ تھام کر اندر آئیں. مگر رستے میں ان کا ڈرائنگ روم پڑتا ہے تو انہوں نے کہا دیکھو تو کون آیا ہے، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک ہو جائے گی. اور جب میرا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو وہاں موجود مہمانوں کو دیکھ کر میری آنکھیں دہشت سے کھلی رہ گئیں. وہاں 4 آنٹیاں موجود تھیں عشرت آنٹی کے علاوہ. میں نے مڑ کر امی کو پکارا، امی یہ، مگر امی کا نام و نشان نہ تھا اور ان کی جگہ عشرت آنٹی کھڑی تھی اس مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ. میں نے مڑ کر تمام آنٹیوں کو دیکھا. وہ سب وحشت ناک مسکراہٹ سے مجھے ہی گھور رہی تھی. آؤ شہلہ، رک کیوں گئی؟ ہم کب سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور تم ہو کہ سنتے ہی نہیں ہو. سب سے بڑی آنٹی نے کہا. میرے قدم جکڑے گئے تھے، مجھے شدید چکر آ رہے تھے مگر میں کچھ بھی کہنے سے آ رہی تھی. پیچھے سے عشرت آنٹی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے آگے کی طرف دھکیلا. میں ایک جھٹکے سے آنٹیوں والے صوفے کے قریب جا گری. ایک آنٹی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کرسی پر بٹھایا. پھر دونوں ہاتھ کرسی پر جما کر وہ بہت غصے سے بولی، کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ سنو، وہ گھر ہمارا ہے اور وہاں ہم ہی رہیں گے. تمہیں یہی بتانا چاہتے ہیں مگر تم سمجھتی ہی نہیں ہو. وہ چلا رہی تھی اسی غیر انسانی آواز میں اور میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے اپنی آنکھیں میچی تھی. لیکن یہ کیا، میرے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے. اب مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. سب سے چھوٹی آنٹی رو رہی تھی اور بہت درد تھا ان کی آواز میں. روتے روتے کچھ دیر کے لیے میرا خوف ہمدردی میں بدلا مگر اگلے ہی لمحے جب انہوں نے منہ اوپر کیا تو ان کی آنکھوں کے ڈھیلے غائب تھے. مسکرا کر انہوں نے کہا، تم جاننا چاہتی ہو تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ پوچھو نا، کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی ہنسی نہیں، وہ جنگلی جانوروں کی پھنکاریں تھیں جو میرے دل پر گرج چمک کر برس رہی تھی. میرے ہاتھ ہوا میں معلق اب دکھنے لگے تھے. کاندھے اکڑ رہے تھے کہ 4 نمبر کی آنٹی میرے گلے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. میری گھگی بن گئی تھی. میں خوف سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہی. اگر میں اپنی انگلیاں تمہارے حلق میں ڈال کر تمہاری سانس کی نالی نکال لوں تو کیسا رہے گا؟ بتاؤ نا کیسا رہے گا؟ ان کا ہاتھ میرے گلے کو سہلا رہا تھا اور مجھے موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی. تم مرو گی تو ہمارا گھر خوف کا نشان بنے گا اور پھر کوئی اسے بیچے گا نہیں، کوئی خریدے گا نہیں. پھر عشرت آنٹی غرائیں، دیکھ کیا رہی ہو فرحت؟
پھاڑ دو اس کا گلا، نکال لو اس کی سانس کی نالی، بگاڑ دو اس کی شکل، تاکہ خوف سے کوئی ہماری طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ وہ تمام بہنیں جانوروں کی آواز میں ایک ساتھ ہنس رہی تھی، اور فرحت آنٹی جو میرے گلے پر انگلیاں پھیر رہی تھی، اچانک ان کے ناخن تیز چمکدار چھوٹی چھوٹی چھریوں میں بدل گئے، اور انہوں نے شدید غراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ گلے سے ہٹا کر پیچھے کیا اور واپس میری طرف بڑھایا۔ میری چیخ نکلی، امی! ٹھک ٹھک ٹھک۔ دروازے کی دستک پہ میں جو کب سے بیٹھی موم بتی کی روشنی میں سوچے جا رہی تھی، اچانک میرے منہ سے نکلا، کون صاحب؟ اور پھر ہمیشہ کی طرح خاموشی چھا گئی۔ میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایسے ہی اس گھر میں رہ رہی ہوں، یہ اندازہ کرنا مشکل ہے، مگر میں ہر دستک پر کون صاحب بولتی ہوں۔ شاید نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور انہیں کھولے رکھنا مشکل ہے۔ میں آنکھیں بند کر رہی ہوں، مگر میری آنکھیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں۔ میری آنکھیں کھلی تو میں امی کے گھر بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے ایک طرف امی کچھ پڑھ رہی تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی، اور دوسری طرف پیروں کے پاس کرسی پر شوہر بیٹھے تھے، جو مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دور کرسی پر امام صاحب نے پانی پر کچھ دم کر کے میرے شوہر کو دیا، اور انہوں نے مجھے تھوڑا سا اٹھا کر وہ پانی پلایا۔ میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ خود میں نے وہ حملہ مجھ پر ہوتے دیکھا تھا، اور میں چلائی تھی۔ پھر میں نے خود کو اس گھر میں پایا۔ دستک پر میں نے ہی کہا، کون صاحب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ میری کیفیت دیکھ کر امی نے روتے ہوئے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت رونے لگی۔ میرے شوہر نے انہیں پانی دیا۔ پھر شوہر نے بتایا کہ جیسے ہی وہ امام صاحب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، انہیں میری چیخ سنائی تھی، اور وہ دونوں پھر ان کے پیچھے سے امی کے کمرے میں بھاگی آئیں۔ تب تک میں کرسی پر ہی بے ہوش ہو چکی تھی، اور اسی لمحے میرے شوہر امام صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم کے دروازے سے داخل ہوئے، اور ان کے پیچھے میری چیخ سن کر امی پریشانی سے داخل ہوئیں، اور امی نے مجھے چیختے دیکھ کر آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ امی کے گلے لگ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے بتایا جو کال امی کو کی تھی وہ امی کے موبائل میں ریسیو ضرور ہوئی، مگر امی نے بات نہیں کی۔ بھائی بھی شہر سے باہر ہے، اسی لیے صاف ظاہر ہے کہ وہ کال کسی اور نے ریسیو کی، اسی لیے امی کو تمہارے آنے کا پتہ نہ چلا۔ میں چونکی، اور پھر میں نے روتے ہوئے ساری رودات ان سب کو سنائی۔ پھر امام صاحب جو کہ اسی محلے سے وابستہ تھے، انہوں نے بتایا آصف بھائی کے بہنوئی میرے پاس پچھلے ہفتے آئے تھے کہ وہ سب یہ گھر بیچنا چاہتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی گھر دیکھتا ہے منع کر جاتا ہے، اور میں ان کے کہنے پر گھر چیک کر چکا ہوں۔ میں نے خود دروازے پر کون صاحب کی آواز سنی ہے۔ یہاں اثرات کے معاملات ہیں جو پہلے بھی تھے، مگر آصف بھائی کی بہنیں پڑھائی کا خیال رکھتی تھی، جس کا بعد میں بھابھی وغیرہ نے خیال نہیں کیا، اور اثرات مضبوط ہو گئے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے آپ کا اور اس گھر کا حصار کر دیا ہے۔ کبھی کبھی اثرات اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے انسانی وجود کا سہارا لیتے ہیں، مگر آپ کی خوش نصیبی یہ رہی کہ آپ ماشاءاللہ دعا اور حصار باندھ کر نکلتی ہیں، اور اللہ کے کلام کے آگے کوئی شیطانی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، وہ صرف آپ کو خوف زدہ کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ دن میں امی کے ہی رہی۔ شروع سے ہی ہماری امی نے ہمیشہ ہمیں دعائیں اور حصار باندھنے کی عادت ڈالی تھی، جس کی وجہ سے میں کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہی۔ اس گھر کے اثرات کا بھی روحانی علاج سے توڑ ہوا، اور اب وہاں نئی فیملی رہتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ میری زندگی پہ ایسے اثر انداز ہوا کہ میں نے کافی عرصے نہ کسی کی بیل بجائی نہ دستک دی کہ کہیں اندر سے آواز نہ آئے، کون سا